اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلى الله وتسليم. اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ شیخ محترم کی باتوں کو آپ نے غور سے سنا، شاید آپ نے عمل بھی شروع کیا ہوگا. حضرت نے دو باتوں پر بڑی توجہ دی تھی گزشتہ جمعہ. خلاصہ یہ تھا کہ نعمتوں کی شکر گزاری ہو عبادتوں کے ذریعے سے. نعمتوں کی شکر گزاری ہو عبادتوں کے ذریعے سے، الفاظ سے نہیں. الفاظ سے تو شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، عمل سے شکر نعمت کا حق ادا ہوتا ہے. یہ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. شکر کے الفاظ سے الفاظ ادا ہوتے ہیں، شکر کے الفاظ ادا ہوتے ہیں. اگر اس نعمت کو صحیح استعمال کریں گے اور اس نعمت کے توسط سے اللہ کی فرما برداری کریں گے تو نعمت کا حق ادا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کھانا ڈالے، آپ کسی کے برتن میں کھانا ڈالے، ڈالتے ہی اس نے شکریہ کہا. کھانا ڈالتے ہی اس نے شکریہ، آپ نے کھانا ڈالا. اس کے بعد اس کھانے کو وہ ضائع کر دیا، نہیں کھایا، تھوڑا کھا کے چھوڑ دیا. اچھا قیمتی بریانی تھی یا کوئی بھی چیز تھی تو اس نے شکریہ کے الفاظ تو کہے، اس کے بعد وہ کھانے کو ضائع کر دیا، تھوڑا کھایا چھوڑ دیا. تو بولو آپ کو تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں تکلیف ہوئی؟ اس نے تو شکریہ تو کہہ دیا نا. تو اس نے شکریہ کے الفاظ تو کہے لیکن نعمت کی ناقدری کی وجہ سے نعمت کا حق ادا نہیں ہو. انسان جب وہ جس کو ہم دیے ہیں، کوئی چیز عطا کیے ہیں، جب وہ کھا لیتا ہے، شکریہ کے الفاظ نہیں بولے تو بھی عقل مند آدمی کو تسلی ہو جاتی ہے، چیز کام میں آ گئی. ہم گھروں میں بھی کوئی چیز لے کے جاتے ہیں، بچے کھا لیے، بیوی کھا لی، تو وہ ہم کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ چلو چیز استعمال میں آ گئی اور صحیح جگہ میں استعمال میں آ گئی. آپ ایپل لے گئے، موز لے گئے، کوئی بھی اور چیز لے گئے تو گھر والوں نے اس کو ضائع کر دیا. ضائع کرنے کے بعد آپ کو غصہ آتا ہے، اگرچہ کہ آپ کے پاس مال و دولت بہت ہے، پھر بھی غصہ اس لیے آتا ہے کہ نعمت کی ناقدری ہوئی ہے. یعنی نعمت کی ناقدری کا مطلب اس کو لات مارے نہیں، اس کو لات مارے نہیں. کیا بھائی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں؟ لات تو نہیں مارے، جہاں وہ چیز پہنچنا تھا جسم میں وہ نہیں پہنچ پائی تو انسان کو تکلیف ہوتی. اچھا، آپ کے بیٹے نے آپ کو کوئی قیمتی چیز، مٹھائی ہو، فروٹ ہو، کوئی بھی چیز لانے کو کہا. یہ بھی مثال آپ سمجھے، آپ کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی. یہ قیمتی چیز بیٹے نے باپ سے درخواست کی لیکن باپ کی حیثیت نہیں تھی، پھر بھی باپ نے وہ چیز بچے کو لا کر دیا. وہ بچہ یا ہماری اولاد خود وہ چیز کو استعمال کر کے وہ بچہ اسکول کو نہیں گیا، وہ بچہ وہ چیز کو استعمال کیا، اسکول کو نہیں گیا، یا وہ چیز استعمال کرنے کے بعد آپ کی بات کو نہیں مانا. تو بولو، چیز تو پیٹ میں گئی، بچے نے شکریہ بھی بولا، تھینک یو وہ بولا، یہ خوشی ہو گئی. کھا لیا، دوسری خوشی ہو گئی، چیز پہنچ گئی پیٹ میں. اب اس کے بعد بچہ ہماری بات کو نہیں سن رہا ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ شکر ادا کیا نا، صحیح جگہ پہ پہنچ گیا نا. ابھی کیا ہے، اب تو خوش ہو جانا چاہیے تھا نا. شکریہ بھی بولیا، پورا کھا لیا، ایک بھی بچا نہیں سکا، پورا کھا لیا.
بعد میں آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ خوش نہیں ہیں آپ. کیوں خوش نہیں ہیں؟ حالانکہ پہلے خوشی تھی، بچہ کھا لیا. کھانے کے بعد جب بچہ نافرمانی کرتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. تجھے کل بولا سکا میں لا کے دیا، تو کچھ جو بولا وہ میں لا کے تجھے دیا، تیری ہر ضرورت کو میں پورا کیا، اب تو میری بات نہیں مانتا ہے. تو آپ کیا بولیں گے؟ صبا انشاءاللہ پھر لا کے دوں گا بولیں گے. کیا بولیں گے بچے سے؟ بیوی سے کیا بولیں گے؟ ہاں آج تمہیں میری بات مانے نہیں نا، انشاءاللہ صبا بھی پوچھو لا کے دیتا ہوں، ایسا بولیں گے. سب سے پہلے جملہ آتا ہے آپ سے بول تو دیکھیں گے، اب یہ بار بول تو دیکھیں گے. تو دوستو، جب ایک باپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، پیدا کرنے والے کے خدا کا حال کیا ہے؟ ایک تو ہم زبان سے شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، ایک تو صحیح اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. چلو صحیح استعمال ہو بھی گیا تو عبادتوں میں موقع نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. بدن کی طاقت کو خدا کے نافرمانیوں پہ جب گزارتا ہے، ایک باپ تھوڑی محنت کر کے لانے کے بعد اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، تو باپ تو خرید کر لایا، پکا کر نہیں لایا. میرا مالک پکا کر ہمیں دے رہا ہے. اب کھانے کے بعد اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے تو اس کو خوشی ہوگی، غم ہوگا. اچھا، باپ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے کل سے نہیں دوں گا، تو ٹھیک ہے، بچہ محنت کر کے کما کے وہ چیز کھا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ باپ نے کیا کیا؟ کل سے میں تجھے وہ چیز نہیں دوں گا، مثال کے طور پر کھانا نہیں ڈالوں گا. اب بچہ روڈ پہ نکل کر کسی سے مانگ سکتا ہے، بھیک مانگ سکتا ہے، نہیں تو اپنی ضروریات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہے. چلو چوری کر سکتا ہے، ڈاکہ کر سکتا ہے. لیکن دوستو، اگر خدا کسی کی نعمت کو روک دے، پھر ماں کے پیٹ سے آنکھ دیے بغیر اگر اللہ بھیج دیے کسی کو، دنیا کا کون سا مائی کا لال ہے جو اسے آنکھ دے؟ ہے کوئی؟ نہیں. تو دوستو، شیخ محترم کی جو بات تھی اس کا میں خلاصہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. ہم نعمتوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کا مقابلہ، اللہ کی ادھر سے نعمتیں، ہماری نافرمانی. مست کھا لیے، شام میں اللہ نے خوب کھلایا اور اے سی دیا، نرم نہالی دیا اور اچھے تکے دیے، اوڑھنے کے لیے نرم بچھونا دیا. یہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. الحمدللہ الذی اطعمنا، کھانا کھلایا، وسقانا، پانی پلایا. گزشتہ حضرت نے یہ دعا بتائی ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا. اللہ تو نے ٹھکانہ دیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، چھت دیا، نرم بسترہ دیا. شکر ہے تیرا. فجر کی نماز کو نہیں اٹھا. کھلانے کا کیا شکریہ، سلانے کا کیا شکریہ. وہ جو کھانا تم نے کھایا اس کو ہضم کرانے کا شکریہ یہ کہ تم کو فجر کی نماز کو موقع نہیں ہے. یہ ہے نعمت کی عملی ناشکری. زبان سے الفاظ، گونگا کیا شکر ادا کرے؟ بتا، گونگا آدمی ہے، ان شکریہ کے الفاظ بولتا ہے، شکریہ بول سکتا ہے، وہ کہتا ہے. لیکن عمل سے دیکھیں گے تو میرا اللہ بھی ہم سب کا مالک پروردگار یہ دیکھتا ہے کہ میری نعمتیں کھاتا ہے، میرے نعمتوں کا عنوان بنا کے ہی یہ میری ناشکری عملاً کر رہا ہے. نماز کو موقع نہیں، کیوں ہوا؟ رات کو کھا لیے، مزے کی نیند میں سو کر خدا کے حکم کو چھوڑ دیے. تو یہ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے. بچہ کھا لیتا ہے تو باپ کو خوشی ہے، اس کھانے کے بعد اس طاقت سے باپ کی نافرمانی کرے تو باپ نعمتوں کو روکتا ہے. تو دوستو، لیکن میرا مالک ایسا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر کو تو آباد کر، هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو، شہر مکہ کو آپ امن کی جگہ بنائیے.
یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. قرآن نے اس کو 2 جگہ نقل کیا ہے. وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس شہر والوں کو فروٹ عطا فرما، پھل عطا فرما. آپ کو ایک عجیب بات ہے، لطیفے کی بات یہ ہے، عرب میں کوئی فروٹ نہیں بکتا ہے، لیکن جتنے فروٹ وہاں بکتے ہیں کہیں اور نہیں بکتے. بکتے نہیں ہیں، بکتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ. اور مسئلہ اس کا وہاں عرب کا ایک عجیب مسئلہ یہ ہے، تم جو پھل بے موسم کے کھانا چاہو گے مل جائے گا. مثال کے طور پر یہ آم کا سیزن نہیں ہے، آم کا سیزن نہیں ہے، لیکن کہاں کہ آپ کو اب آم چاہیے تو مل جائیں گے آپ کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں اپریل میں مئی میں آم آتے ہیں، لیکن دوسرے ملک میں اس کی تبدیلی الگ ہے، تو وہاں کے فروٹ آپ کو مل جائیں گے. جیسے ہم بھی یہاں دیکھتے ہیں ایپل جو ہمارا ہے وہ عموماً نہیں ملتا ہے، تو اس وقت باہر کے ایپل مل جاتے ہیں ہم کو. تو اللہ کے اس پیغمبر کی دعا کی لاج اللہ نے آج عرب میں اتنے فروٹ کی کہیں اور نہیں مل پاتے شاید. تو دعا کیا کی؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ اس بستی والوں کو آپ رزق دیجئے، فروٹ دیجئے، پھل دیجئے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی من آمن منہم باللہ والیوم الاخر. اے اللہ ان لوگوں کو دے جو ایمان والے ہیں. من آمن باللہ والیوم الاخر. جب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا. نہیں ہم کافر کو بھی فروٹ دیں گے. کتنے لوگ غیر وہاں بچتے ہیں تو ان کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے. ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. وہ بات کی بات ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا جو ایمان نہیں لائے میں ان کو بھی دوں گا دنیا چندین کے فائدے کے لیے، پھر بعد میں پکڑیں گے ہم ان کو. تو دوستو میرا اور آپ کا مالک وہ ہے. کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کا کھا کر خدا کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی ناشکری کے لیے ہمارا دل جسم کیسے آمادہ ہو رہا ہے؟ جس برتن میں کھائے اگر کوئی ایک بار دھوکہ دے دیتا ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی کسی کو ایک مرتبہ دھوکہ دے دیتا ہے تو اس کا ایک نام ہی ہم بتاتے ہیں. جس برتن میں کھا رہے ہیں اس برتن میں چھید رکھ رہے ہیں آپ. یہ جملہ کس کے لیے ہے؟ جس کی نعمتیں کھا رہے ہیں اس کی عبادت کے لیے موقع نہ ہو. بیوی شوہر کے کمائی کھانے کے بعد وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے پال رہے ہیں، اور اس کا گمان بھی یہ ہے کہ میں بیوی کو پال رہا ہوں، بچوں کو پال رہا ہوں، تو بچوں کو چاہیے کہ باپ کی قدر کرے، اس لیے کہ وہ روزی روٹی کا ذریعہ ہے. کیا ہے؟ بچے باپ کی قدر دنیا میں آنے کا ذریعہ بننے کی وجہ سے، روزی روٹی ان تک پہنچنے کا ذریعہ بننے کی وجہ سے بچوں کے لیے حکم ہے کہ وہ باپ کی قدر کرے. اپنی جنت کو باپ کے قدموں میں، ماں کے قدموں میں ڈھونڈے. کیا بھی نہیں ہوتا ہے ماں باپ آپس کی ملاقات ہے، کہا کہ دنیا میں بچے کا آنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ کہہ رہے کہ تم اولاد ہو باپ کی قدر کرو، یہ تمہاری ماں ہے، تمہارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی ہے، تم اس کے قدموں میں اپنی جنت کو ڈھونڈو. اور یہ شوہر ہے، یہ روزی روٹی کے لیے دن میں محنت کر کے آپ تک آسانی کے ساتھ روزی روٹی لا رہا ہے. بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ بیوی کی قدر، شوہر کی قدر کرو. سجدے کی اجازت ہوتی تو شوہر کو کرنا پڑتا، اتنا مقام بتا دیا. کیا ہے؟ کس کی وجہ سے؟ کہا کہ یہ روزی روٹی کے تم تک پہنچنے کے ذرائع میں سے باپ ہے، ذرائع میں سے شوہر ہے. دوستو ذریعے کی قدر کی اجازت اسلام دے رہا ہے. ماں باپ پیدا کرتے ہیں. کئی بار آپ کے سامنے یہ جملہ آیا، کان ناک، باپ بولتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. تو اب باپ سے پوچھو آپ نے اس میں سے یہ جسم میں سے آپ نے کیا بنایا؟ یہ گھر میں بنایا کہتا تھا. مثال کے طور پر تاج محل کون بنائے؟ بولو بھائی. شاہجہاں. میستری کا، بلڈر میستری کا شاہجہاں.
لوگوں میں ایک مشہور کیا، تاج محل کون بنائے؟ شاہجہاں بنایا. ان بیلدار مستری کیا شاہجہاں. اب یہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے ماں باپ نے. کیا بنائے؟ ناک بنائے، کان بنائے، کیا بنائے؟ اماں بابا مل کر کیا بنائے؟ یہی وہ مطلب ہے کہ جیسے تاج محل کس نے بنایا تو ہم فوراً جواب کیا دیے؟ شاہجہاں نے بنایا. شاہجہاں بیلدار مستری نہیں تھا، وہ اپنی نگرانی میں بنوایا. بنانے والا مستری، معمار الگ ہے. کیا ہے؟ صانع، معمار کہتے ہیں. بیلدار مستری کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ معمار، تعمیر کرنے والا. تو شاہجہاں بنایا ہے، اس کے آرڈر پر معمار بنایا ہے، لیکن نسبت شاہجہاں کی طرف ہے. مجھے کس نے پیدا کیا؟ ماں باپ نے. یہ وہی مسئلہ ہے. کس نے بنایا؟ کہا کہ خدا نے بنایا ہے. خدا بنایا کہ نہیں؟ بنوایا ہے. تو ماں باپ ذریعہ ہے. لیکن دوستو، میرے ماں نے، میرے باپ نے نہ میرا ایک بال بھی نہیں بنایا، بال کو پینٹنگ بھی انہوں کرے نہیں، لیکن نسبت آنے کا واسطہ بنے، ذریعہ بنے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. میں ہمارے طلباء کو کہتا ہوں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس جنت کی کیلی باپ کے قدموں کے نیچے ہے. بابا ڈالنے کو کیلی دکان کو چلے گئے، اماں بھی بچے فنکشن سے گھر کو آئے تو کیا کرتے؟ کیلی ڈال کو ہے تو کیا کرتے؟ پھوڑتے. باپ آئے گا یا وہ کیلی آئے گی تو آپ اندر جا سکتے ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بے شک ہے. الجنت تحت من اقدام الامہات. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب اس کی کیلی ہونا کا تو کہا جانا، باپ نہ بہت جنے ہیں نا اماں کو خوش کرنے کو رہتے ہیں، بابا کہلا دیتے رہتے ہیں. یہ ہونا کیا کہ کیا بولتے ہیں کچھ انہوں کیا سمجھتے ہیں کہ تو اماں راضی ہے تو جنت میں چلے گئے جائے سمجھتے ہیں. آپ بولو آپ کے گھر کو مین دروازہ ہوتا ہے، مین دروازہ کھلا رکھنے کو کون کون سوتے؟ بولو. نہیں، بیڈ روم کے دروازے سے بند ہے، باہر کا دروازہ ذرا کھلا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا باپ جنت کے دروازوں میں سے صدر گیٹ ہے. تمہارے بیڈ روموں کی حفاظت یہ باہر کے گیٹ سے ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تو باپ کے قدموں کے نیچے جنت کی کیلی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اب سمجھو جو واسطہ بنے تو ان کی قدر کرنے کو اسلام کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں. جو اصل بنایا، جس نے ناک بنایا، جس نے اتنا جسم بنایا اور روح اپنی طرف سے بھیجا. روح خرید سکتے ہیں؟ دنیا میں کان، ناک سب آج کل مل رہے ہیں، سننے میں آیا گردے بھی مل رہے ہیں، سب مل رہے ہیں. تو بتاؤ روح بھی ملتی ہے؟ روح بھی کوئی مول سکتا ہے؟ نہیں. تو دوستو جب اس کی طرف سے روح ملی ہے، جب اس کی طرف سے ہاتھوں میں طاقت آئی ہے، جب اس کی طرف سے آنکھوں میں روشنی آئی ہے، جب اس کی طرف سے کانوں میں سننے کی طاقت اللہ نے دیا ہے، زبان میں طاقت اسی کی طرف سے آئی ہے، تو یہ زبان اسے یاد کرنے ٹائم نہیں. یہ جو زبان بنایا ہے، یہ زبان جو بنایا ہے اس کو یاد کے لیے اس زبان کے پاس ٹائم نہیں، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے وقت نہیں. یہ دوستو یہ ہے ناشکری اللہ کی. ناشکری کا تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ تو کون تو الفاظ کھا کو بھی شکریہ نہیں بولا تو اسے ناشکریہ سمجھتے ہیں. نہیں، ناشکری یہ ہے، عملاً ناشکری یہ ہے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی میں اس کے نعمتوں کو لگانا. نعمتوں کی جو طاقت آئی ہے، آپ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں. پہلے آپ نے سنا ہوگا میں کھانے کے وقت نیت یہ کروں. کھانے کی نیت بھی کراتے تھے پہلے. کھانے سے کیا نیت کیا ہو؟ ہر کام میں نیت. آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ نیت کیا ہو؟ عبادت کے لیے میری کمر کھڑی رہے، اس لیے افطاری میں اتنا کھاؤ کتنا افطاری میں اتنا کھاؤ کہ تراویح میں کھڑ سکو. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو معلوم، ہم اتنا ہو رہا ہے تراویح میں کھڑ نہیں پا رہے. حالانکہ اصول کیا تھا؟ سو تراویح کے وہ افطاری میں اتنا کھاؤ کہ تراویح میں بشاشت سے کھڑے ہو سکو. ہم نے اس کو الٹا کر دیا. سحری میں اتنا کھاؤ کہ شام تک کچھ اللہ کی عبادتوں میں حلال طریقے پہ کمانے میں لگ سکے. تو دوستو ناشکری عملاً ہماری یہ ہو رہی ہے.
بہت سے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، کھانے کے بعد الحمدللہ بولتے ہیں، لیکن ناشکری عملاً ہو رہی ہے۔ ہر کام کے لیے موقع، اگر کوئی عبادت کے لیے پوچھتے ہیں تو موقع نہیں ہے، تو یہ ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے گزشتہ جمعے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بتائی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سی نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن دو نعمتیں بہت اہم ہیں جس میں اکثر کا کیا مطلب ہوتا ہے، 100 میں 90 پر 5 لوگ وہ دو نعمتیں کی ناقدری کرتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو میں گزشتہ جمعہ سے پہلے بتایا وہ صحت ہے۔ صحت کی نعمت کی ناشکری، دوستو صحت کی نعمت کی ناشکری کیا؟ اللہ نے صحت دیا، صحت کے دو سکس پیک کو وہ سو بھی بنا کو باڑی وہ نہیں مطلب ہے، صحت ہے، بیماری کچھ نہیں ہے، ایسی بیماری ہے جس سے کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ صحت اللہ دینے کے بعد صحت کے زمانے میں تم نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ یہ صحت کی نعمت کی شکر گزاری آپ نے کیا کی ہے؟ پورے صحت کی، جس زمانے میں آپ کو صحت اللہ نے دیا اس میں آپ نے اللہ کو راضی کرنے والے کام کتنے کیے؟ آپ نے پوری صحت کو دنیا کمانے میں جمانے میں جب آپ نے لگا دی تو اس نعمت کی ناقدری ہوئی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی صحت کیسا، آپ کی جوانی کہاں گزری، تو کہتے ہیں کہ بچوں کو پالنے میں، پڑھانے میں، بڑا کرنے میں، ان کو روزی روٹی کا ذریعہ دکھانے میں ہماری عمر گزر گئی ہے۔ کہیں یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے آپ کو صحت اس لیے دی گئی کہ آپ بچوں کو پالیں، پڑھائیں، بڑا کریں، شادیاں کریں، ان کے لیے گھروں کا انتظام کریں، اس کے لیے کہیں بھی نہیں۔ صحت اس لیے دی گئی ہے کہ حلال طریقے سے بال بچوں کو روزی روٹی خدا کے دربار سے لے کر اپنے دربار تک پہنچانا، بس باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو بندے نے اتنا نبھائے، ہم لوگ اتنا نبھائے کہ اپنی آخرت بھول گئے، مقصد دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے وہ بھول گئے۔ پوری صحت، پوری جوانی ہم نے بچوں کے پالنے میں، ان کو پڑھانے میں، ان کے نوکریوں کے قابل بنانے میں اور گھر بار بسانے میں ہم نے پوری صحت اور جوانی کو کھپا دیا۔ اب آخرت کی تیاری جس مقصد کے لیے اللہ نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ مقصد زندگی بتا رہے ہیں، میں نے تم کو اس لیے بھیجا کہ تم میری ہی عبادت کرتے رہو۔ عبادتوں کے ساتھ بال بچوں کی ذمہ داری۔ قرآن میں کیا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ، اے ایمان والو تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسرے نمبر پہ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم پہلے جہنم سے بچو، اس کے بعد بیوی بچوں کو، اس کے بعد رشتہ داروں کو، اس کے بعد محلے والوں کو، اس کے بعد عالم والوں کو۔ ہم الٹی ترتیب میں ہیں۔ اس لیے دوستو یہ جو صحت اللہ نے دی ہے، صحت صرف دنیا کمانے جمانے کے لیے نہیں، صحت دیے ہیں آخرت کے کمائی کے لیے۔ آپ کو صحت کے زمانے میں، اسی لیے علماء نے لکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، جو آدمی صحت کے زمانے میں 5 وقت فرض نماز پڑھتا تھا، سنتیں پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے، مثال کے طور پر جوان ہی ہے، بوڑھا نہیں ہوا، تہجد پڑھتا تھا صحت کے زمانے میں، اچانک اس کو بیماری آ گئی، کوئی بخار آ گیا، کوئی اور بیماری آ گئی، اور وہ تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ کیا پیارے اللہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بیمار ہوا ہے، بیماری کس نے دی اس کو؟ میں نے دیا ہے، اس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گیا۔ تہجد پڑھتا تھا 2 رکعت 4 رکعت، تو اس کا ثواب بھی بیماری کے زمانے میں لکھتے رہو۔ بڑھاپے میں آ کر کمزوری کی وجہ سے وہ تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے اور کوئی دین کے کام نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کہیں گے کہ تو اس کی نیکیاں برابر لکھتے رہو۔ وہ سو بھی رہا ہے تو نہ لکھو کہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ اس لیے دوستو کوشش یہ ہو، جو صحت بچی ہوئی ہے، جو صحت میرے جسم میں بچی ہوئی ہے، یہ صحت آخرت کی تیاری کے لیے،
بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. آپ، میں اور آپ کیا ہیں؟ مخلوق ہیں، کسی کے بنائے ہوئے ہیں. جس نے ہم کو بنایا اس کی ذمہ داری ہے. بچہ بولا ہمارا ابا فیس کیسا کرتے کہ کیسا کیا ہوتا ہے کہ کہو، تو باپ سنے تو کیا بولتا ہے؟ تجھے کہ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. روزی روٹی فیسا بھر لینا یہ کس کا کام ہے؟ تمہارا بچہ تو ہم پوچھا باپ میں کیسا کرتے کہ باپ میں پڑھنا کر لیتا ہوں. عمر کہتی ہے 10-12 سال کی ہے، ان بچہ بول رہا ہے تم سے بات میں کیسا کرتے کہ کیسا محنت کرتے کہ میری فیس بن سکتے کہ نہیں کی. میں کیا تو کام کر لینا. تو کیا بولتے؟ تجھے کہیں کہ تیرا کام ہے پڑھ لینا. میری ذمہ داری ہے تجھے روزی روٹی کا انتظام کرنا اور تجھے کپڑے کا انتظام کرنا، پنسل کا انتظام کرنا، ربر کا انتظام کرنا. وہ میری ذمہ داری. تیرا کام کیا ہے؟ پڑھتے رہنا. ہمیں بچہ کیا بولتے ہیں؟ ہمیں خالق بن کو بیٹھ جاؤ کو ہے، میں اس تجھے پالتا ہوں. جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے بچے. دوستو یہ ذہن ہمیں ختم کریں. جو صحت میری باقی ہے، میرے بچوں کی روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ ان الگ بھی ہماری روزی روٹی کا مالک الگ رہا تو جب لوٹے. ہمارا میستری اچھا بھی ہو، میستری ذرا کیسا ہے کہ ہمارا بچہ دیکھتا کہ نہیں کہ کہیں. دوستو جو خالق مجھے روزی روٹی پہنچاتا ہے وہی میری اولاد کا بھی ہے. تو اس لیے دوستو صحت جو بچی ہوئی ہے، اب آخری کی جو پونجی بچی ہوئی ہے اسی کی دنیا کمانے میں جمانے میں نہ لگائیں. اب تو بھی کم از کم یہ جو میری صحت ہے اللہ کا شکر ادا کرے. پیشانی زمین پہ لگ رہی ہے. صحت کی بڑی علامت. صحت کا تو کیا ہو؟ کھا کو ہضم نہیں. صحت کی بہترین علامت یہ ہے پیشانی زمین کو لگ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے. اچھی دولت ہے، اچھی بہت کچھ ہے، سجدے کی توفیق نہیں. کیا کرو گے؟ اس لیے دوستو کوشش یہ ہو کہ جو صحت میری بچی ہوئی ہے اس کو میں آخرت کی تیاری کے لیے لگاؤں گا. کریں گے ایسا؟ اللہ ہم سب کو توفیق